بٹ حلوہ پوری والے کے ساتھ پائے والا ہے نا. یس, اس کی بٹ کی بھی حلوہ پوری یوز ٹو بی ون آف دی تھنگس بیک ان دا ڈے. ہم لوگ وہ محمد علی بٹ صاحب اور میرا اکثر اس چیز پہ بحث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار رویل پام کی حلوہ پوری, میں کہتا نہیں یار ہون بندو خان دی حلوہ پوری. نہیں وہ بٹ صاحب کا اور عائشہ جی کا از فیوریٹ. آپ کبھی پوچھیں گے جی لسٹ کدھر سے شروع تو کہتے ہیں رویل بٹ دی حلوہ. حالانکہ مجھے اب مطلب میرا تھوڑا سا مجھے پوری سے زیادہ نا مجھے چنے میٹر کرتے ہیں بہت. میرے لیے اگر چنے نہیں ہے نا تو میرے لیے وہ پوری ضائع ہے. دیکھیں پوری میں دیر از سو لٹل روم ٹو پلے ایکچولی. مطلب پوری کی کر لو گے نہیں. اب دیکھیں دو طرح, ابھی آٹے کی پوری اور میدے کی پوری زمین آسمان کا فرق. ہاں وہ ٹیکسچر ہی ڈفرنٹ بریڈز ہیں نا. اب آٹے کی پوری میں نے بڑی لیٹ ڈسکور کی. اچھا ہاں, اب سے کچھ سال پہلے میں نے پہلی دفعہ کھائی ظفر حلوہ پوری انارکلی وارث نہاری کے پاس. وہاں پہ ایکچولی انٹرسٹنگلی ایک میرا خیال ہے کہ 100 میٹر کے واکنگ ڈسٹینس ریڈیس میں 3 پوریوں والے ہیں اور تینوں دیسی آٹے کی پوریاں کرتے ہیں. ایک گوشہ شیریں ہے جو وارث نہاری کے بالکل سامنے گلی ہے, وہ ڈیڈ اینڈ گلی ہے, اور ہی از دا استاد آف دا ریسٹ آف دا 2. ایک امام دین ہے اور ایک ظفر ہے. سو دس از لائک 100 میٹر کا واکنگ ریڈیس فرام وارث نہاری. وہ یہ کرتے ہیں چھوٹے سائز کی وہ جو خستہ والی پوریاں ہوتی ہیں نا, وہ ایسے کھینچتی نہیں وہیں پہ کڑک کر کے, اور مطلب 8-10 کھا. کیونکہ آٹے اور اس میں فرق یہ, وہ اگر آپ نوٹ کریں کہ پوری جو ہوتی ہے نا وہ اوپر والی تھن ہوتی ہے, نیچے والی ہیوی ہوتی ہے. یہ جو ہوتی ہے نا یہ برابر ہوتی ہے اور یہ پھولتی نہیں ہے. ہاں یہ کرنچ میں جاتی ہے اور بڑی ڈینجرس پوری ہے. 5-7 ایویں کھا جاتا بندہ ایویں لٹرلی, اور وہ ختم ہوئی. آپ نے کھائی ہے ظفر حلوہ پوری والی؟ ویسے میں نے ظفر والی نہیں کھائی, میں نے اس کی کھائی ہوئی ہے, ندیم کی کھائی ہوئی ہے. ندیم اور شمع سنیما کے سامنے. اچھا وہ مجھے نہیں پتا. سب سے پرانا سر آپ کا مین فیروزپور روڈ پہ بالکل شمع سنیما کے سامنے بیٹھتا ہے. اچھا اوکے, وہ تو کمال آپ سے سیکھ ڈیڈلی. وہ تو بچپن سے میرا خیال ہے میں نے سب سے پہلے وہاں کھائے تھے کیونکہ میرے کزن کا گھر ہے شمع سنیما میں. اچھا اوکے, تو سامنے ہم لوگ لے کے آتے تھے حلوہ. اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں سر. زبردست ہے سر, لسٹ پا دیتا ہے. آن دا کتلمہ بھی بڑا ڈیڈلی ہے. اوکے, ہم لوگ کھانے کی باتیں اس لیے کریں بیکاز آئی پرسنلی like I said, میں بلیو کرتا ہوں کہ سیلیبریشن آف لائف جو ہے دیٹ کمس تھرو فوڈ. جو ریلیشن شپ بانڈنگ آپ کھانے کے تھرو بناتے ہیں اور وہ جو بیسٹ میلز آپ کو یاد رہتی ہیں. بہت ارلی ایج میں آئی ڈسکورڈ کہ کھانے کی کتنی امپورٹنس ہے. ناٹ بیکاز میں موٹا ہوں اس لیے نہیں, بٹ کہ آپ نے کبھی کسی کو بیسٹ کمپلیمنٹ دینا ہونا زندگی میں, آپ نے کسی کو بہت عزت دینی ہو, سو آپ اس کو گھر پہ کھانے کے لیے بلاتے ہیں یا آپ اس کو باہر لے کے جاتے ہیں. تو ایک وہ جو ہائرارکی بنتی ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی نا, میں چونکہ جس کام میں ہوں تو آئی ڈیل ود لاٹ آف گوراز. پچھلے 20 سال سے آئی ایم انٹو انٹرنیشنل ایجوکیشن, آئی گیٹ دی اپرچونیٹی ٹو میٹ اے لاٹ آف فارنرز جو آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ میں نے تھوڑی سی ڈسکشن میں ایک انٹرسٹنگ چیز نکلی. ان کو کہا جی آپ گھر ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کھلائیں گے. تو ایکچولی ہیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دیٹس اے جیسچر ان اٹ سیلف, لیکن آپ کو کیا کھلایا جا رہا ہے آلسو ٹیلز اے لاٹ کہ آپ کتنے پسند کیے جا رہے ہیں اس گھر میں. بالکل کتنا ایفرٹ کیا جا رہا ہے. ڈفرنٹ لیولز ہیں, ایفرٹ ان ٹرمز آف ڈشز ایز ویل اینڈ ایفرٹس ان ٹرمز آف دی انگریڈینٹ ایز ویل. کیونکہ ہمارے یہاں پہ گوشت اینڈ گوشت کے بغیر تو کھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جڑا کشمیری ہوتا ہے نا, وہ گال بعد دیندا ہے کہ گوشت پہلے پاندا ہے. ہر شاید اندر گوشت, جو کہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے مگر پھر مجھے برا بھی لگتا ہے بیکاز آئی لو سبزی. ہاں سبزی از لو جی, مگر ہر سبزی میں گوشت نہیں ڈالتے. میری گل سنو نا, تسی کسی دے گھر جاؤ تارے سامنے آلو مٹر رکھ دیں گے, مطلب اگین وہ نہیں, مطلب ایک جنرل پرسیپشن کیا ہے. سو گوشت کون سا ہے اینڈ ڈش کیا ہے ٹیلز اے لاٹ کہ آپ نے دوبارہ جانا ہے کہ آپ نے. گوشت کا مطلب ہے کہ وی لائک یو. ہاں لیکن ریڈ میٹ کا مطلب ہے ادھر سے لائکنس کا لیول اوپر ہوتا ہے نا. جو چٹا چکن والا ہوتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا ہوتا ہے کہ یار تو آتے گئے ہیں تو کھوانی تے ہے روٹی تے چل کھا مر لے. واٹ ایج ڈڈ یو اینڈ رائٹ ناؤ پاکستان کے اندر جو ہمارے ٹاپ فوڈ بلاگرز ہیں اس میں آپ کا نام آلموسٹ سر فہرست بھی آتا ہے, کیونکہ میں سب سے زیادہ عمر میں بھی میرا خیال بڑا ہوں سب سے آگے. اچھا ایک وہ بھی ڈر جاتے ہیں مگر کہاں, مطلب how did this journey start? یار یہ جرنی it was there. مطلب سوشل میڈیا بعد میں آیا اور اوور لیپ کر گیا.
مطلب میں تو جیسے بتایا کھانے کھا رہا تھا گھر میں, پھر دوستوں کے ساتھ پھرنا پھر مگر ڈاکیومنٹ کر رہے تھے اس کے؟ یار نہیں, ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہا تھا. مطلب پہلے تو سوشل میڈیا wasn't there نا. مطلب وی ون آف دوز جنریشن کے جو اڈیپٹرز ہیں آف دا سوشل میڈیا, آف دس ٹیکنالوجی ریولیوشن اینڈ آل. ہمارے جب ہم اپنے جوانی میں تھے تو اس وقت تو فون بھی وہ والے تھے کہ جس پہ آپ سانپ والی گیم ہی کھیل سکتے ہیں. اور اچھا آپ اتنے پرانے ہیں؟ یس, آپ سے بالکل 6 مہینے چھوٹا. تو انہوں کس طرح پتا کیڑا فون سے. اچھا تو ہوا یہ تھا کہ اگین آئی یوز ٹو ایٹ آؤٹ اے لاٹ. پہلے اٹ واز آن دا فون, اٹ واز ان دا کامن سرکل کہ یار فلانی چیز کھانی ہے, 10 کتنے جائیے, کیا کھائیں. تو آہستہ آہستہ آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ دیٹ. میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا انٹو فوڈ فوٹوگرافی. اوکے. سو آئی انویسٹڈ ان دا کیمرا. وہ بھی ایک ایم ہی کیمرا لے لیا, دوست کے ساتھ پھر رہا تھا دبئی میں. اس نے کہا کہ یار علی میری ایک بات سنو, ایک کیمرا لے لو. میں نے کہا یار کیمرا نہیں چاہیے مجھے. کہہ رہا لے لے یار. میں کہا نہیں لینا بھائی. کہہ رہا لے لے یار, 2 اگر لیں گے تو سستا پڑے گا مجھے. تو دیر واز اے ڈیل گوئنگ آن. اس نے تو پتہ نہیں تصویر کھینچی دوبارہ کہ نہیں کھینچی, لیکن دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا فوٹوگرافی والا جرنی. اور وہاں سے دین آئی اسٹارٹڈ ڈاکیومنٹنگ تھنگز آن سوشل میڈیا. فیس بک کے فوڈ گروپس تھے, وہاں پہ میں نے لکھنا شروع کیا. اور اب یہ جو ویڈیو والا ہے, سو دس واز مور لائک وہ والا نہیں ہوتا کہ یار ریس تے میں جت گیا لیکن میں دکھا کے نہیں دیتا سی کائنڈ آف. کیونکہ آئی واز ٹیکنگ پکچرز اینڈ آئی واز ٹیکنگ فوٹوز آف فوڈ اینڈ آئی واز ریئلی انجوائنگ اٹ. اینڈ آئی واز آن اے لیول کہ میں نے اب تصویر کھینچ لی ہے نا, اب میں اس کو ایڈٹ کیے بغیر رات کو سو نہیں سکتا. کرنی ہے یار, اگر ساری نہیں کرنی تو 5-10 جو اوپر والی ہیں نا وہ تو میں نے کرنی ہے. لیکن پھر اس کے بعد سوشل میڈیا اسٹارٹیڈ سلوئنگ ڈاؤن دا ریچ فار اسٹیٹک کانٹینٹ. اب وہ پھر ریلز کے اوپر چلا گیا, تو ویڈیو میں ہو گیا نا. ایگزیکٹلی یس. تو ابھی بھی اسٹیٹک تصویر آپ ڈال کے دیکھیں, اٹ ڈزنٹ گیٹ دی ریچ. نہیں اٹ ڈزنٹ, بیکاز آئی تھنک کہ فوٹوگرافی از ڈیڈ ناؤ. پیپل کہ فوٹوگرافی مشکل ہے. مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں کیوں, کیونکہ بھائی ایک فریم ہے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل دا اسٹوری ان دیٹ ون فریم. مطلب میرے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ میں 3 کیمرے لگا کے 3 پرسپیکٹیو لے کے اس کو جوڑ دوں گا. تو مجھے جو دکھانا ہے وہ ایک فریم میں دکھانا ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ, اے لاٹ آف ایکسپرٹیز. تو ویڈیو بنانا آسان ہے سر, گھما کے بخا دے, ادھروں بخا دے, ادھروں بخا دے. نہیں مگر آپ کا بھی کانٹینٹ اوور دا ایئرز بہت چینج ہوا ہے. مطلب آہستہ آہستہ پہلے مجھے ہوتا تھا کہ ایک ماسٹر شاٹ سے بنا دیا, اب آہستہ آہستہ کٹس آنا شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی, وائس اوور ورک اچھا ہو رہا ہے اور میوزک آ جاتا ہے. میوزک آئی تھنک اٹس این ایوولوشن اینڈ یو نو ون ہیز ٹو ایوالو ٹو بی ریلیونٹ. بٹ ایٹ واٹ پوائنٹ وہ کلک ہوا تھا کہ اچھا یار ہون تے میں کروں گا. ایک ہوتا ہے نا آپ کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایک وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں آپ کو ہوتا ہے کہ اوکے نہیں یار دس از ناؤ گیٹنگ بگر. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو تصویریں کھینچنے والا جو کانسیپٹ تھا نا, وہ یہ ہوا کہ میں نے کیمرہ لیا اور بالکل بگنر انٹری لیول DSLR, اور اتنی محنت کی. اس تک آئی واز آن اے پراپر جاب اینڈ آئی واز یو نو ریجنل ہیڈ فار اے ویری گڈ ملٹی نیشنل کمپنی. لیکن ایک یہ کیڑا گھس گیا تھا فوٹوگرافی. تو میں نے لٹرلی دودھ کے ڈبے سائڈوں سے کاٹ کے اندر بٹر پیپر فٹ کر کے اور لیمپ رکھ کے اس کو میں نے اپنا ایک وہ باکس بنایا, وہ جو فوٹوگرافی باکس نہیں ہوتا, تو اس کے اندر تصویریں لی اینڈ آئی واز ٹیکنگ دیز پکچرز. اور میں جاتا تھا بازار سے چیز خریدتا تھا, اس کے اندر رکھتا, تصویر کھینچ کے پوسٹ کرتا, لوگ کہتے تھے واہ یار ویری گڈ, مزے آنے شروع ہو گئے. تو اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو نا کہ میں ریلیٹ کرتا ہوں ایک لطیفے سے. ایک لڑکا تھا ینگ, اس کو نوکری مل گئی گرلز ہاسٹل میں. انہوں نے کہا جی صبح دفتر پہنچو. وہ جی صبح اٹھ کے تیار شیار ہو کے بال شال, ایک دن دفتر چلا گیا, دوسرے دن چلا گیا, ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتہ ہو گیا, مہینہ ہو گیا. اس کو اکاؤنٹس والے نے بلایا, کہتا یار ادھر آ میری گل سن, تینوں مہینہ ہو گیا ہے, تو تنخواہ نہیں لینے آیا ابھی تک. کہتا تنخواہ بھی ملنی. سو میں تو پوری کرنا ہے. تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میں تصویریں لے رہا تھا, تو ایک دن ایک کوکیز والی کمپنی تھی جی, کو گھر سے کوکیز بناتے تھے. انہوں نے کہا آپ ہمارے کوکیز کی اگر تصویریں لیں گے تو ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے. ارے واہ. میں کہا او مائی اچھا پہلے وہاں سے. ہاں, تو میں وہاں پہ میرے منہ کو خون لگا. پھر اس کے بعد تو وہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی یو نو پیپل اپروچڈ اینڈ دے سیڈ کہ یار, کیونکہ وہ اگین دے سے کہ اف یو گڈ ایٹ سم تھنگ یو ٹیل about that skill to people, and if you are very good at something people tell you about that. Yeah. So that was I think that wow moment ke acha 5,000 rupiya dega, halanki 5,000 wasn't anything, but still you getting, but still you know that was a recognition and thinking bhai pehe kharchan te taiyar ho rahe hai.